الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے ایک ماننے کی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کی کامیابی اور کامرانی دین اسلام میں رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دین جس پر منحصر ہے دنیا کی کامیابی اور انسانوں کی زندگی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، کہ وہ اچھی اور برائی کا اس کا فیصلہ کیسے ہوگا، وہ کس طریقے پر اس کا فیصلہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف مذہب اسلام سے پہلے جو دین تھے وہ سب اسلام کے آنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد سب دین منسوخ ہو چکے. اللہ کے رسول نے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام میں زندہ ہو کر آ جائے تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑے گی. کہ اگر کوئی کسی اور مذہب کا خیال کرتا ہے دنیا میں اور کہ فلاں مذہب اچھا ہے فلاں مذہب اچھا ہے، اس کی بہت سی اچھائیاں ہیں، لیکن ان اچھائیوں پر چل کر انسان کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دین اسلام کے اعتبار سے اپنی زندگی نہ گزارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا، کہ اللہ کے رسول کو بھیجا کیوں گیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ کے اندر ہوئی ہے، اور وہ جو ماحول تھا وہ بڑا بھیانک ماحول تھا. اس کو ایک واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو 40 سالہ زندگی گزاری ہے، وہ 40 سالہ زندگی میں وہ لوگ اللہ کے رسول کو امین، یعنی سب سے زیادہ ایماندار شخص، سب سے زیادہ امانت والا شخص، سب سے زیادہ سچ بولنے والا شخص، کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہو، تو ایک لقب ہو گیا تھا صادق اور امین کا، کہ سب سے سچے، سب سے ایماندار. یہ 40 سالہ زندگی کی بات ہے. اور یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ 40 سال میں آپ کو نبوت کیوں دی؟ تاکہ آپ لوگوں کو یہ کہہ سکے کہ میں نے ایک لمبی عمر آپ کے درمیان میں گزاری ہے، کہ تم نے مجھے دیکھا ہے، کہ میرا بچپن بھی تم نے دیکھا ہے، میری جوانی بھی دیکھی ہے، اور میں اب جوانی کے بعد جس لحظ پہ کھڑا ہوں وہ بھی میری زندگی تمہارے سامنے ہے. اللہ کے رسول نے 40 سال کی جو زندگی گزاری ہے وہ بیدار زندگی گزاری ہے، بغیر مذہب کے، بغیر دین کے. جو فطری طریقہ تھا، فطرت انسان کی یہ ہے کہ وہ اگر چاروں طرف سے وہ گھر جائے تو وہ کس کو پکارتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اے ان آسمان اور زمین کے مالک مجھے راستہ دکھا. وہ یہی کہتا ہے. یہی بات کفار مکہ میں کہا کرتے تھے، اور اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جب کہیں ان کی کشتیاں بھور میں پھنس جاتی ہے، موجوں میں گر جاتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں ان موجوں سے نکال دیں، ہم کنارے پر پہنچ جائے تو ہم پھر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے لگ جائیں گے. لیکن پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں.
تو یہ جو انسان کی اصل فطرت ہے اس کے اعتبار سے، کیونکہ بطور انسان ہونے کے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے وہ زندگی گزروائی ہے بغیر فرشتے کے، لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے رسول کے پاس تو ایک ان کو راستہ مل گیا، ایک ان کو کہ بتانے والا مل گیا، حالانکہ اس وقت اللہ کے رسول کو پڑھے لکھے نہیں، کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا ہے، اور وہ ایک وحی کا پورا ایک واقعہ پورا ایک الگ منظر ہے۔ اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ آپ خود اس طریقے پر عمل کریے، اور اللہ کے رسول نے چپکے چپکے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی۔ ابھی اعلان کا کہ کھلم کھلا اعلان کریں اس چیز کی اجازت نہیں تھی، تقریباً 2 سال کے بعد یہ اجازت دی گئی آپ کو، اور یہ کہا گیا کہ اب آپ کھلم کھلا اس بات کا اعلان کریں کہ ان بتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، کہ اب آپ ایک معبود کی عبادت کے لیے کہیں لوگوں کو، اور جو ان کی برائیاں ہیں ان کو ان سے روکیں، کہ آپ بالکل کھلم کھلا انہیں اعلان کریں۔ اور جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا تو لوگوں کو، کیونکہ لوگ چاہ رہے تھے کہ کوئی ہمیں ایسا راستہ ملے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کو نبی ماننا شروع کر دیا، اللہ کے رسول کی باتیں ان کو اچھی لگنے لگ گئی، تو روز بروز یہی سلسلہ بڑھتا رہا۔ لیکن جو اس کے مخالف تھے اور وہ کہنے لگے کہ یہ کل کا آدمی اور ہماری جو برسوں کی عبادت خانے ہیں، برسوں ہم جن کی عبادت اور پوجا کر رہے ہیں ان کا اس کا انکار کر دیا، اور روز بروز اس کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کو یہاں تک مجبور کر دیا کہ وہ اس شہر مکہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو۔ عام طور سے ایک ہی ہجرت جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو ہجرت کی ہے وہ تو واقعی میں ایک ہی ہجرت ہے، لیکن جو اللہ کے رسول کے اور جو اس وقت کے صحابہ اکرام جو اللہ کے رسول کو ماننے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے بھی 2 ہجرتیں کی ہیں۔ ایک تقریباً نبوت کے 4 یا 5ویں سال کہ ایک ہجرت ہوئی ہے، ہجرت حبشہ، جو حبشہ تقریباً افریقہ کے علاقے کا ایک ملک ہے، آج بھی غالباً اس کا یہی نام ہے، اور وہاں پر ہجرت کی ہے لوگوں نے، اور اس میں وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ نجاشی اس کا لقب تھا، اور اسی لقب سے وہ مشہور بھی ہے، اور وہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، عیسائی مذہب، اور اس وقت اللہ کے رسول کے ایمان لانے سے پہلے اور اللہ کے رسول پر نبوت کا نازل ہونے سے پہلے، وحی اور قرآن نازل ہونے سے پہلے عیسائیت ہی سب سے اچھا مذہب تھا، اور جس طرح آج مذہب اسلام ہے اس طرح اللہ کے رسول کی نبوت سے پہلے عیسائیت ہی اس قابل تھا کہ اس کی پیروی کی جائے، اور وہ بادشاہ وہاں کا عیسائی، اور یہ لوگ اللہ کے نام پر وہاں اس میں ہجرت کر کے پہنچ گئے۔ جو کفار مکہ تھے ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور کہ وہ یہاں سے کیسے چلے گئے، اور کچھ تحفے تحائف اور جو بادشاہ کی ایک شان ہوتی ہے اس کے موافق وہ وہاں پر لے کر گئے کچھ، اور ایک وقت انہوں نے تیار کیا، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک کمیٹی تیار کی اور اس کو بادشاہ نجاشی کے پاس پہنچایا، اور جب وہ وہاں پہنچے بادشاہ کے پاس، اس سے ٹائم لیا ملنے کا اور اجازت ملی، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے شہر سے کچھ لوگ تمہارے شہر میں آ گئے، اور وہ لوگ الٹی سیدھی باتیں ہیں، اور وہ ان کو ماننے لگ گئے، اور ہمارا جو طور طریق تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ بادشاہ جو تھا اس نے ایک طرفہ فیصلہ نہیں کیا کہ ان کی بات سنی اور ان کے تحفے تحائف دیکھ کر کہنے لگ جاتا کہ ہاں وہ غلط ہے اور ان کو یہاں سے لے جاؤ۔ اور یہی اصل مقصد ہے انسانی زندگی کا بھی، کہ اگر کہیں کوئی معاملہ ہو رہا ہو، گھر کا معاملہ ہے، کسی کے مارکیٹ کا معاملہ ہے، تو یا کسی نے کوئی بات بتائی ہے، تو جب تک کہ دونوں فریقین کی بات نہ سن نہ لے آدمی، تو اپنی طرف سے رائے قائم نہ کرے۔ کھلا آدمی نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہی ہے تو جب تک کہ اس آدمی کی بات نہ سن لی جائے جس کے بارے میں کہی گئی ہے،
جس نے کہی ہے اس کی بھی سنے اور جس کے بارے میں کہی ہے اس کی بھی سنی جائے، تو تب کوئی رائے قائم کی جائے۔ یعنی اسی کو کہتے ہیں انصاف تبھی قائم ہو سکتا ہے کہ جب دونوں فریقین کی بات انسان کے سامنے ہوگی۔ یہی معاملہ بادشاہ نجاشی نے کیا اور کہا کہ میں ایسا ایک طرفہ کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، بلکہ میں ان لوگوں کی باتیں سنوں گا۔ یہ جو باتیں ہیں کہ جو ان کے درمیان میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں وہ بڑے قابل غور باتیں ہیں۔ اب ان لوگوں نے جو مسلمان تھے ان کے پاس بادشاہ کا قاصد پہنچا کہ کل تم کو بلایا گیا دربار میں اور تم سے کچھ بات چیت ہوگی۔ وہاں ان میں آپس میں یہ بات ہوئی، یہ طے ہوئی کہ ہم میں سے بادشاہ کے سامنے کوئی ایک بات کرے تو کون کرے۔ ان میں اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی حضرت ابو طالب کے لڑکے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی اس ہجرت کے اندر شریک تھے، اور سب کے رائے سے اتفاق یہ ہوا اور مشورے سے یہ طے پایا گیا کہ جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ سے بات کریں گے۔ ایسا ہی ہوا تو پوچھا کہ تم لوگ یہاں آئے کیوں ہو؟ وہ کہنے لگے، حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ تھے کہ ہم مردار کھاتے تھے۔ مردار کہ کوئی جانور مر گیا اور اس کو بستی سے باہر ڈال دیا اور اس کی کھال اتاری اور ہم اس کو کھاتے تھے۔ کہ ہم ایسے لوگ تھے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے آس پڑوس میں اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے آ گیا تو ہم اس سے لوٹ لیا کرتے تھے، کہ ہم چوریاں کرتے تھے، ہم زنا کاری کرتے تھے، ہم اپنی لڑکیوں کو زندہ دردور کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ تھے کہ ہم دنیا کا جو برا کام تھا وہ ہمارے اندر موجود تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے ہم پر رحم کیا۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں بادشاہ کے سامنے کہ اللہ نے ہم پر رحم کیا، اور رحم یہ کیا کہ ہم نے ایک آدمی کو بھیجا اور اس نے ہمیں کہا کہ یہ گندے کام ہے، ان کو نہ کرو، کہ تم ایک معبود کی عبادت کرو، اور تم صلہ رحمی کا ہم کو حکم دیا کہ جس کو ہمارے درمیان میں اگر کوئی جنگ چل جاتی تو وہ برسوں سالوں اور کئی سال ہو جاتے اس جنگ کو چلتے ہوئے، ایسا ہوتا، لیکن ہمیں اس نبی نے حکم دیا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے اور مجھ پر اللہ کا قرآن نازل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو، نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، اور ہمیں کہا کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رہنے کا معاملہ کرو، اور ہمیں کہا کہ تم زنا سے بچو، ہمیں کہا کہ تم ظلم کرنے سے رک جاؤ۔ تو یہ باتیں بتاؤ کہ اگر ہم نے ان کے جو پرانے رسم و رواج تھے وہ چھوڑ کر ہم نے ان باتوں کو اپنا لیا تو ہم نے کون سا گناہ کر دیا؟ تو بادشاہ کے سامنے جب حضرت جعفر نے یہ باتیں بیان کی ہے تو وہ سب جو قریش کے کفار تھے، مکہ کے کفار تھے، وہاں پر وہ اپنا سمجھ لے کے رہ گئے، لیکن ان میں ایک شخص کہنے لگا کہ ہم اگلے دن پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ ایسی بات کہیں گے اس کے سامنے جا کر کہ ضرور کل ان مسلمانوں کو یہ بادشاہ اپنے ملک سے نکال دے گا۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ بادشاہ کیا ہے؟ عیسائی ہے، اور عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے آج بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور معبود میں کا ایک معبود ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو یہ باتیں کہ ہم ان کے بادشاہ کے سامنے کہیں گے جاتے ہیں، تو کفار میں سے ایک شخص نے پھر یہ باتیں کہی ہیں کہ یہ عیسائیوں کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ نہ تو اللہ کا بیٹا ہے اور وہ تو صرف ایک معمولی انسان ہے اور ایک رسول سے زیادہ نہیں ہے، اور مریم کے بیٹے ہیں، وہ معبود نہیں ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ بادشاہ اپنے عقیدے پر بالکل صحیح تھا۔ بادشاہ نے پھر وہی بات کہی ہے کہ ابھی جو تم کہہ رہے ہو کہ اس میں بھی میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کروں گا کہ جب تک میں ان سے پھر دوبارہ بات نہ کر لوں۔ اور پھر رات میں جب ان سے باتیں ہوئی ہیں تو مسلمانوں میں آپس میں دو باتیں ہونے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے جو سچائی ہے وہ بیان کر دی کہ بادشاہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکال دے، اور دوسری طرف ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نے
اپنے دین کے اور اپنے مذہب کے، اپنے دین اسلام کے اعتبار سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بات کی ہے تو پھر ہماری کوئی پکڑنا ہو جائے، تو ان میں آپس میں یہ باتیں چلنے لگی۔ خیر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی مقرر ہوئے اور پھر یہ باتیں کہی ان کو آ کر۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ڈائریکٹ سوال تھا کہ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ دماغ گھومنے والی بات تھی ان کے سامنے اس ٹائم پہ کہ ایک تو ہماری جان پہ پڑی ہوئی ہے کہ یہ ہمیں یہاں سے لے جائیں گے تو ہمیں ماریں گے، اور دوسرے یہ کہ پھر ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ، ہمارے رسول کی تعلیم، قرآن کی تعلیم اگر ہم اس کے خلاف کہیں تو پھر ہم کہیں کہ مسلمان۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر کیا ہے اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ آیتیں پڑھی ہیں جن میں ماں کا اور باپ کا تذکرہ ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہونا منقول ہو، وہ آیتیں اس کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک رسول ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ کلمۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جب ہوتا ہے کہ کن، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہو جا، فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے، تو وہ کلمہ کن سے ضرور پیدا ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن وہ معبود نہیں ہے۔ تو بادشاہ اپنے عقیدے پر بالکل صحیح تھا، اس نے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کے کہنے لگا کہ جو باتیں اس شخص نے کہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے بال برابر میں زیادہ نہیں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا بالکل عقیدہ درست اور بالکل انصاف پر قائم، اور یہی بادشاہ ہے کہ اس کا جب انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ غائبانہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی وہاں موجود نہ اور اس کی نماز جنازہ پڑھ لی جائے، حالانکہ ایسے نماز جنازہ نہیں ہوتی ایک عام آدمی کے لیے، کہ عام آدمی ہے اگر وہ کسی کہیں دوسری جگہ انتقال ہوتا اور وہ یہاں نماز جنازہ اس کی پڑھنے لگ جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، اس کے لیے شرط ہے، یہ دین اسلام کا اصول ہے کہ میت اس کے سامنے موجود ہو، لیکن یہ اللہ کے رسول کی خصوصیت تھی، اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ خاص تھا کہ اللہ کے رسول نے جب اس کا شاہ نجاشی کا انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے اور غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے لیے ایک انسان تو ہے، اللہ کے رسول ایک انسان تو ہے، لیکن انسان سے بڑھ کر انسان ہے، انسانوں کے سردار ہے، نبیوں کے سردار ہے، امام الانبیاء ہے، اور ان کے بہت ساری خصوصیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی تھی جو شروع سے وہ تعلیم ہے اللہ کے رسول کی۔ جب اللہ کے رسول نبی بنائے گئے اور حضرت خدیجہ کے پاس آئے اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول کی جو عادتیں تھی وہ عادتیں کیا تھی کہ اللہ کے رسول کو جب حضرت خدیجہ نے دلاسا دلایا، تسلی دی، تو یہ کہا کہ آپ تو غریبوں کے ہمدردی کرتے ہیں، بیواؤں کے ہمدردی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کسی کو پریشان نہیں کرتے، تو آپ کو اس آسمان اور زمین کا مالک کیسے ہلاک کر سکتا ہے؟ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ انسان کا رحم دل ہونا، انسان کا کسی کی مدد کر دینا، انسان کا کسی پر ظلم نہ کرنا اور کسی کے کام میں ہاتھ بٹا دینا، اور اسی طرح کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، تو یہ ایسے کام ہے کہ ان سے معاشرہ ہلتا ہے اور معاشرہ بہتر ہوتا ہے، انسانوں کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے، یہی اللہ کے رسول کی تعلیم ہے۔ اور اس تعلیم پر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی ہے، ہم اپنے رسول کی اس تعلیم پر کہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم
نسلی مسلمان ہیں، ہمارے پیچھے سے نسل چلے آ رہے ہیں مسلمان، اور ہم شکر کریں کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہوگا ہماری نسلوں میں، ان کا بڑا احسان ہے، ان کا بڑا شکر ہے ہم پر کہ ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کتنی کٹھنائیوں میں یہ دین اپنایا ہوگا، آج ہم کتنے عیش میں ہیں، اس دین پر صرف عمل ہی تو کرنا ہے، ہم اس دین پر عمل کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ عمل سے ہی دین دکھتا ہے، عمل سے ہی ہمارے عمل اگر اچھے ہیں، دین اسلام کے مطابق ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہے تو ہم اچھے، اور اگر اس کے خلاف ہے تو ہمارا کہے کا ایمان ہے، کہے کا ہمارے رسول کی تعلیم پر عمل کرنا ہے، کس چیز کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور کس چیز کا ہم دعویٰ نہیں کرتے، پھر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آج ہماری جو حالت ہے وہ کیوں ہے ایسی حالت کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، اپنے طریقوں کو چھوڑ دیا، ہم نے غیر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میں اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہوں وہ اچھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور اللہ کے رسول اپنے اچھے اخلاق پورا کر کے دنیا سے چلے گئے، دنیا والوں کو دے کے چلے گئے، بعد والوں نے ان کو لکھ دیا، ان کو جمع کر دیا، اب بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں لیکن عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ جلسے جلوس کرنا لوگوں کا اور مسائل میں بیان کرنا، یہ کوئی اس لیے نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنا بڑا پر دکھائے کہ آدمی کہ میں ایسا ہوں، بس نہیں، اس لیے ہے کہ میری زندگی میں درست ہو جائے۔ انسان کی اپنی زندگی کا انسان مکلف ہے، اس کے بعد اپنی زندگی درست ہوگی تو دوسروں کی زندگی تبھی اس سے پوچھا جائے گا دوسروں کی زندگی کے بارے میں، لیکن اگر اپنی زندگی درست نہیں ہے، اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس سے دوسرے کی دین کی اور دوسرے کی زندگی کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگا اس سے۔ ہم جتنی محنت اور جتنی مشقت اپنے دنیا کے لیے کرتے ہیں اتنی ہی یا اس سے آگے بھی اتنی کرنی تو یہ چاہیے کہ اس سے زیادہ ہماری اس سے زیادہ کوشش ہو کہ ہم دیندار بنے، اس سے زیادہ کوشش ہو کہ ہم اللہ کے رسول کے سنتوں پر عمل کرنے والے بنے، اس سے زیادہ کوشش ہو کہ ہم دین اسلام کی مکمل تعلیمات کو سیکھ کر اس کی نشر اشاعت کرنے والے بنے، اس پر مکمل عمل کرنے والے بنے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے، لیکن اگر ایسی کوشش نہیں ہے تو کم سے کم اتنی تو ہو کہ اس کے برابر یا اس سے آدھی ہو جائے۔ بہت ہی 10% کے مطابق ہماری کوشش رہتی ہوگی۔ ایک ایسا خیال نہیں ہوتا کبھی کہ اگر ہماری نماز چھوٹ گئی تو کب تو ہوتا ہو، ایک فرض نماز چھوڑ جائے انسان کی اور وہ اس کو عمر بھر ایک فرض نماز اگر ادا کرتا رہے تو اس کا جو وقت پر ادا کرنے کا جو ثواب تھا وہ کبھی نہیں مل سکتا۔ تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نہ جانے کتنے فرائض چھوٹ جاتے ہیں، نہ جانے ہم سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کچھ غلطیاں انسان غفلت میں کرتا ہے، کچھ نادانی میں کرتا ہے، کچھ جہالت میں کرتا ہے، کچھ علم نہ ہونے کی وجہ سے کر دیتا ہے، اور کچھ انسان رسمی طور پر کر دیتا ہے، کچھ انسان اپنی خواہش کی بنیاد پر کر دیتا ہے، کچھ انسان اپنی دنیا بنانے کے چکر میں کر دیتا ہے۔ تو جو غفلت میں نادانی میں ہوتی ہے انسان سے غلطیاں، اس پر تو اتنی پکڑ نہیں ہوتی، لیکن جو انسان صرف اپنے خواہش کی بنیاد پر اپنی دنیا بنانے کی بنیاد پر غلطیاں کرتا ہے تو ان کی تو پکڑ ہی پکڑ ہے، ان کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ ان کے بارے میں درگزر کا معاملہ فرما دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر مکمل طریقے سے اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کا اور اللہ کے رسول پر درود بھیجنے کا بہت ہی زیادہ اہتمام فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔